اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ نماز جمعہ جیسی عظیم سعادت سے اس نے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ سامعین محترم، ماہ محرم الحرام سے قبل یہ آخری جمعہ ہے، لہذا ابتدا ہی میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پالنے والے ان ایام عزا میں ہمیں ویسی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے جناب سیدہ کونین کا دل راضی و خوشنود ہو۔ ایسی عزاداری کریں کہ جو جناب فاطمہ کے قلب اطہر کا مرہم بن سکے، ہمارے آنسو ان کے رومال میں جگہ پا سکیں، اور دل سے خلوص سے عزاداری کر سکیں جس سے امام حسین علیہ السلام راضی ہوں، پروردگار عالم کی خوشنودی کا باعث ہو۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ہماری توفیقات میں اضافے کے لیے، اور ایام محرم الحرام میں بہتر سے بہتر عزاداری کرنے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، سورہ مبارکہ اعراف کی 35ویں آیت کو مسلسل آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ کی خدمت عالیہ میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ ہر انسان، چاہے وہ اچھا انسان ہو چاہے برا انسان ہو، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ پہنچے تو اسے پروردگار عالم کی طرف سے خوشنودی حاصل ہو، پروردگار عالم اس سے راضی ہو، اور جب وہ میدان قیامت میں پہنچے، کون سا میدان قیامت؟ جو وحشتناک منزل ہے، جو ہولناکیوں کا منظر ہوگا جہاں پر، وہاں جب پہنچے تو ہر ایک انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ وہاں اسے کوئی غم نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے۔ تو اب یہ انسان کا سوال تھا، پروردگار عالم نے اس کو جواب کے طور پر عرض کیا ہے سورہ مبارکہ اعراف کی 35ویں آیت میں، اور بیان کیا کہ ہاں بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں قیامت میں کوئی قسم کا غم نہ ہو اور کوئی خطرہ نہ ہو، بالکل ایسا ممکن ہے اور ایسا ہو بھی سکتا ہے، بشرط یہ کہ تمہارے اندر دو صفتیں پائی جاتی ہوں۔ اگر یہ دو صفتیں تم نے اپنا لی تو پھر میں پروردگار عالم ہو کر ضمانت دے رہا ہوں کہ پھر تمہیں قیامت میں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا اور کوئی خطرہ تمہیں لاحق نہیں ہونے والا، اگر یہ دو صفتیں اپنا لی۔ پالنے والے، یہ دو صفتیں کون سی ہے؟ فرمایا فمن اتقى واصلح، فرمایا جو تقوی الہی اختیار کرے، نمبر ایک، صحیح ہے، یعنی متقی ہو۔ کم سے کم آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ تقوی الہی کیا ہے؟ کہ واجبات کو انجام دینے والا ہو، محرمات سے بچنے والا ہو۔ تو پروردگار عالم نے گویا کہا کہ کم سے کم اگر ہماری بارگاہ میں آ رہے ہو اور کامیاب ہونا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ کوئی خوف نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، تو کم از کم اتنا تقوی تو لے کر آؤ کہ تم واجبات پر عمل کرتے ہو اور محرمات سے بچتے ہو، اتنا تقوی تو ساتھ لے کر آنا ہے۔ پالنے والے، یہ ایک صفت ہو گئی۔ دوسری صفت کون سی ہے؟ کہ وَأَصْلَحَ، فرمایا صرف خود متقی نہیں بننا بلکہ دوسروں کی اصلاح بھی کرنی ہے، صحیح ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ فقط اور فقط خود متقی بن گئے اور دوسروں کو جو ہے وہ اپنے آسرے پر چھوڑ دیا کہ وہ جانے، ان کا ایمان جانے، ان کا خدا جانے، وہ خود جو کرے وہ ان کے جو ہے وہ عمل نامے میں، نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ خود تقوی بھی اختیار کرنا ہے اور دوسروں کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ اگر صرف خود متقی بن گئے لیکن دوسروں کی اصلاح نہیں کی تو نقصان کیا ہوگا؟ میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔
جناب موسیٰ علیہ السلام جنہیں کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، جو پروردگار عالم سے راز و نیاز کرتے تھے، پروردگار عالم سے باتیں کرتے تھے، ان سے مناجات کرتے تھے، ایک دن جا رہے تھے کوہ طور پر اللہ سے مناجات کرنے کے لیے۔ تو جب راستے میں تھے تو دیکھا کہ ایک نابینا شخص ہے، اور وہ نابینا شخص ایسا ہے کہ جو عبادت میں مصروف رہتا ہے، اور اس کے سینے پر 2 پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ہے، اور 2 پرندوں کا کام کیا ہے کہ یہ اسے کھانا کھلا رہے ہیں۔ دیکھیے اگر عام انسان کی نگاہ ہوتی تو کہتا کہ پرندے ہیں، لیکن معصوم کی نگاہ تھی تو فوراً سمجھ گئے کہ فرشتے ہیں، یہ 2 پرندے نہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور انہیں کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو اب جب کھانا کھلاتے دیکھا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا، کہا ذرا قریب جا کر تو دیکھیں یہ کون سا بندہ خدا ہے جس کے لیے اللہ نے 2 فرشتے جنت سے بھیجے ہوئے ہیں جو ان کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو جب قریب پہنچے تو آہٹ جیسے ہی اس نابینا نے محسوس کی تو فوراً کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ موسیٰ۔ کہا وہی موسیٰ جو اللہ سے باتیں کرتا ہے؟ کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوہ طور پر اللہ سے باتیں کرنے۔ کہا تو ایک سوال دے رہا ہوں، اللہ سے پوچھ لینا۔ اب دیکھیے ہمارا سوال ہوتا تو ہم پوچھتے پالنے والے کاروبار جو ہے وہ ترقی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور جو ہے وہ بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور بالفرض جو ہے وہ ہمارے یہاں کون کون سے جو ہے وہ فائدے ہوں گے دنیا میں، یہ سوال پوچھتے۔ لیکن وہ نابینا تھا، عبادت گزار تھا، لہٰذا اس نے ایک سوال پوچھا۔ یہ نہیں پوچھا میری عبادتیں صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہیں، یہ بھی نہیں پوچھا عبادتیں قبول ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی نہیں پوچھا جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، ڈائریکٹ اور اوپر سے کہا جنت میں میرا پڑوسی کون ہے؟ صحیح ہے، یعنی وہ اپنی عبادتوں کو صحیح بھی مانتا ہے، عبادتوں کو قبول بھی مانتا ہے، جنت میں داخل ہوگا یہ بھی مانتا ہے۔ اب ڈائریکٹ پوچھ رہا ہے جنت میں پڑوسی کون ہے یہ بتائیے ڈائریکٹ۔ اب جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارا جواب جو ہے وہ پوچھ کر آؤں گا اور تم میرے منتظر رہنا، جناب موسیٰ چلے کوہ طور پر۔ جب کوہ طور پر پہنچے، اللہ سے باتیں ہوئی، جب واپس آنے لگے تو اللہ نے فوراً کہا موسیٰ ہمارے بندے نے ایک سوال دیا تھا۔ کہاں پالنے والے؟ کا سوال بتاؤ۔ کا سوال یہ تھا کہ اس کا جنت میں پڑوسی کون ہے؟ اللہ نے جواب دیا موسیٰ جنت میں پڑوسی اس کا ہوتا ہے جو جنت میں جاتا ہے، یہ جنت میں نہیں جانے والا ہے تو جنت میں پڑوسی کیسے ہوگا؟ جناب موسیٰ واپس آئے، جھجک محسوس ہو رہی ہے اس کو کیسے بتائیں کہ اتنے عرصے سے یہ عبادت کر رہا ہے لیکن پھر پیغمبر بھی ہے، پیغام تو پہنچانا ہے۔ فوراً بتایا، کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جنت میں تیرا پڑوسی تو اس وقت ہوتا جب تو جنت میں جاتا، تو جنت میں نہیں جانے والا۔ روایت کے جملے عجیب جملے، نہ چیخا نہ رویا نہ فریاد کی نہ چلایا، کچھ بھی نہیں کیا۔ کہا موسیٰ ایک بات بتا دو، میرا کوئی نہ کوئی مقام ہے تبھی تو اللہ نے 2 فرشتے لگائے ہوئے ہیں یہاں کھانا کھلانے کے لیے۔ کہا بے شک، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ کہا دوسری بات اللہ عادل بھی ہے، مجھے بلا وجہ تو جنت میں سے نکال کر جہنم میں اٹھا کر پھینکے گا نہیں۔ کہا یہ بھی اس بات بالکل 100% درست ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ کہا تو پھر اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ کوئی وجہ بتائیے۔ کہا بالکل وجہ بتائیے۔ کہا مجھے کیوں جہنم میں پھینک رہا ہے وہ؟ کہا کہ پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تم یہاں پر اس جگہ کیا کر رہے ہو، اس جگہ اکیلے کیوں عبادت کر رہے ہو؟ کہا دراصل میں ایک ایسی بستی میں رہتا تھا جس بستی میں بے ایمان لوگ رہتے تھے، لہٰذا میں نے کہا ان لوگوں سے پیچھا چھوڑاؤ، کم از کم اپنا ایمان تو بچاؤ، ان لوگوں کو ان کے آسرے پر چھوڑ دو، یہ جانے ان کا کام جانے۔ تو کہا کہ میں وہاں سے نکل کر آ گیا اور یہاں عبادت کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ نے کہا بس یہی بات ہے کہ تم نے صرف اپنی فکر کی، یعنی آسان الفاظ میں خود متقی بن گئے لیکن دوسروں کی اصلاح نہیں کی۔ جب پروردگار عالم نے دیکھا کہ تمہیں صرف اپنی فکر ہے تو اس نے تمہارے لیے جہنم لکھ دیے، اب جنت میں تم نہیں جا سکتے۔ اس نے ایک سامنے سے جملہ کہا، علیکم السلام، ایک جملہ کہا کہ اے موسیٰ اللہ سے جا کر کہو کہ وہ تو عالم الغیب ہے، اسے تو پتہ ہے کہ اگر میں وہاں رہ کر تبلیغ کرتا تو کتنے لوگ میری وجہ سے راہ حق پر آ جاتے، تو ذرا اللہ سے پوچھو کہ کون کون میری وجہ سے راہ حق پر آ جاتا، اور اب وہ راہ حق پر نہیں ہے تو ان کا عذاب میں چکھنے کے لیے تیار ہوں۔ جناب موسیٰ پھر کوہ طور پر گئے اور پھر واپس آیا اور کہا تجھے جنت کی بشارت ہو۔ کہا موسیٰ میں نے کوئی عبادت نہیں کی، میں نے کوئی جو ہے وہ لمبے چوڑے سجدے نہیں کیے، آپ گئے ہیں اور واپس آئے، مجھ میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کہا تبدیلی آئی ہے، فکر میں تبدیلی آئی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا پہلے تمہاری فکر یہ تھی کہ تم نجات یافتہ ہو جاؤ، اب تمہاری فکر یہ ہے کہ میرے ساتھ دوسرے لوگ بھی نجات یافتہ ہو جائیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ لوگ بڑھتے جائیں تو صلوات بڑھتی جانی چاہیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جزاکم اللہ۔ تو پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ اعراف کی 35ویں آیت میں 2 باتیں بیان کی۔ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے میدان میں تمہیں کوئی خوف نہ ہو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے میدان میں تمہیں کسی قسم کا غم نہ ہو، تو پھر میں پروردگار عالم ہو کر ضمانت دیتا ہوں کہ یہ 2 صفتیں اپنا لو۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہے، کسی قسم کا غم نہیں ہے۔ پالنے والے 2 صفتیں کون سی ہیں؟ کہ ایک متقی بن جاؤ، ایک دوسروں کی اصلاح بھی کرو۔ صحیح ہے، یہ 2 صفتیں۔ اچھا اب ہم خطبہ حمام بیان کر رہے ہیں، اور خطبہ حمام جس میں مولا نے متقیوں کی 110 صفتیں بیان فرمائی ہے، جس میں سے اب تک ہم کتنی بیان کر چکے ہیں بھائی؟ 93 صحیح ہے، 93 صفتیں اب تک الحمدللہ ہماری بیان ہو چکی ہے۔ 17 صفتیں جو ہے وہ رہ گئی ہے، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ عشرہ محرم الحرام کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ 93 صفتیں بیان ہو چکی ہیں۔ پچھلی نشست میں آپ کی خدمت میں کتنی صفتیں بیان کی تھی؟
4 صفتیں بیان کی تھی. صحیح ہے, 89 ہو چکی تھی, 4 اور بیان کی, 93 ہو گئی. وہ 4 کون کون سی تھی؟ مولا نے کیا بتایا متقی کون ہوتا ہے؟ دشمن کے ساتھ نہیں, دشمن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے. ہاں, دشمن کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. ایک ہی ہو گئی. اگلی صفت اور دوستوں کی خاطر گناہ نہیں کرتا. صحیح ہے, 2 صفتیں ہو گئی. پہلی دشمن کے ساتھ بیجا زیادتی نہیں کرتا, دوسری صفت دوستوں کی خاطر گناہ بھی نہیں کرتا, تیسری صفت قبل اس کے کہ اس پر گواہی دی جائے وہ خود حق کا اعتراف کر لیتا ہے. صحیح ہے, گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ خود جاتا ہے حق کا اعتراف کر لیتا ہے. اور چوتھی صفت امانتوں کو ضائع نہیں کرتا. چلیں بھائی, 2 افراد تو متقی بن جائیں گے انشاءاللہ. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں یار مل کر, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ 4 صفتیں ہو گئی جو آخری نشست میں بیان کی. 93 صفتیں ہو گئی. 94 صفت کا نشان ہے جو مولا نے بیان فرمایا. فرمایا کہ ولا ینسا ما ذکر, فرمایا کہ جو اسے یاد دلا دیا گیا ہے یہ اسے بھلاتا نہیں ہے. صحیح ہے, جو باتیں اسے یاد کرا دی گئی ہیں یہ اسے فراموش نہیں کرتا, اسے بھلاتا نہیں ہے. کیا مطلب؟ پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا ہے. صحیح ہے, ہمیں اس دنیا میں بے آسرا نہیں بھیج دیا. ایسا نہیں ہے کہ ہم قیامت کے دن پہنچے اور پروردگار عالم سوال کرنے لگ جائیں, ایسا نہیں ہے. اللہ نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا. اس نے انبیاء بھیجے, اوصیاء بھیجے, اولیاء بھیجے, اور جو ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ بندوبست کیا ہے. تو اب جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں حدیثوں کے ذریعے سے, تو متقی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو یاد رکھے گا, اسے بلائے گا نہیں. مزید بات کو آسان کرنے کے لیے ایک اور جملہ کہتا ہوں. سامعین محترم, ہماری زندگی میں کئی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں. صحیح ہے, میں نے کیا جملہ کہا؟ ہماری زندگی میں کئی باتیں ایسی ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں. کون کون سی ایسی باتیں؟ موت, قبر, برزخ, قیامت, ظہور امام زمانہ. صحیح ہے, یہ 5 مثالیں میں نے آپ کو دے دی. یہ وہ باتیں جنہیں ہم جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں. صحیح ہے, کیا مطلب؟ مولانا صاحب ہمارا تو پکا عقیدہ ہے کہ موت آئے گی. صحیح ہے, ہم تو پکی بات مانتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے میدان میں حاضر ہونا ہے. نہیں, یہ والا ماننا نہیں. یہ ہم صرف جانتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے میدان میں جانا ہے, ہمیں موت کا سامنا کرنا ہے, ہمیں قبر کی منزل پر اترنا ہے, ہمیں برزخ کا سامنا کرنا ہے. یہ صرف جانتے ہیں. مانتے ہوتے تو گناہ نہیں ہوتا. صحیح ہے, مانتے ہوتے تو اچھائیاں ہوتی زیادہ سے زیادہ, اگر مانتے ہوتے. صحیح ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر بالفرض جو ہے وہ ابھی یہاں پر جناب اسرائیل آ جائیں, صحیح ہے, آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں جہاں میں کھڑا ہوں, اور جناب اسرائیل کہیں بالفرض بھائی تیاری کرو, کل جو ہے وہ میں بالفرض یہ 12:38 پر آؤں گا اور تم سب کی روح قبض کر کے لے جاؤں گا. صحیح ہے, یہ جناب اسرائیل آ کر کہہ دیں, تو آپ انصاف سے بتائیے اس وقت کیا حال ہوگا؟ اس وقت جو ہے وہ ہر انسان تیاری میں لگ جائے گا. صحیح ہے, ہر انسان جو ہے وہ کوشش میں لگ جائے گا. پھر کہا جائے گا کہ اب یہ صرف موت کو جانتے نہیں ہیں, اب موت کو مانتے ہیں. صحیح ہے, یہ اس وقت کہا جائے گا جب انسان اس بات پر یقین رکھے, نگاہوں کے سامنے اس کے موت ہو, جب اس کے نگاہوں کے سامنے قبر ہو, بہتری آئے, تو کہا جائے گا ہاں یہ مانتا ہے. ایک اور مثال لے لیجئے, میں آپ کو کہہ دوں کل اسی وقت پر امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا, تو بہت کم ایسے ہوں گے جو ظہور امام کے لیے تیار ہوں گے کہ ہاں امام زمانہ کا ظہور ہو گیا, جناب جبرائیل کی صدا آئے گی, فوراً مکہ پہنچنا ہے. لیکن انسان یہ سوچے گا یار کس منہ سے مکہ جاؤں گا میں, امام کے سامنے کس منہ سے جانا ہے؟ پہنچ تو جائیں گے لیکن امام سے اگر سامنا ہو گیا تو کہیں گے کیا؟ صحیح, کیونکہ روایت میں عجیب جملے کہ جو اپنے ماننے والے ہوں گے وہی امام سے کہیں گے, یہ اپنا زارا ارجعوا لا حاجت لنا, مولا واپس جائیے, ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنے والے جملے کہیں گے, یہ روایتوں میں موجود ہے. صحیح ہے, تو وہ کیوں کہیں گے؟ ظاہر ہے جب امام آ کر ہماری اصلاح کریں گے, امام بتائیں گے بھائی یہ تمہارا کاروبار صحیح نہیں ہے, یہ تم فلاں محفل میں جاتے ہو, یہ محفل میں تمہارا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے, ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ایسا چھوڑنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا. جب اتنی ساری پابندی آئے گی تو ایک دن جو ہے وہ بندہ خود آ کر تنگ کرے گا, یہ اپنا زارا ارجعوا لا حاجت لنا, مولا واپس جائیے, ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں. یہ روایت کے جملے ہیں. صحیح ہے, تو یہ وہ باتیں ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں. تو ماننے کی ضرورت ہے. متقی وہ ہوتا ہے جو ان سب باتوں کو مانتا ہے. صحیح ہے, ولا ینسا ما ذکر, جو اسے یاد کروا دیا گیا ہے, جو چیزیں اسے پتہ ہے اسے یہ بھلاتا نہیں ہے. صحیح ہے, یہ ہو گئی 94 صفت. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. اگلی صفت, 2 صفتیں اور بیان کروں گا آج کی حد تک. فرمایا ولا ینابذ بالالقاب, انتہائی اہم صفت. فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کو برے القاب سے نہیں پکارتا, برے ناموں سے نہیں پکارتا. صحیح ہے, یہ متقی وہ ہوتا ہے. اب ایک مثال دوں, دیکھیے پہلی ذمہ داری تو ماں باپ کی ہوتی ہے کہ وہ اچھا نام رکھے. صحیح ہے, کیونکہ روایت کے جملے آپ کی خدمت میں روایت عرض کر چکا ہوں کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو کچھ والدین ان کو جنت کی ضمانت مل چکی ہوگی, جب وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے
تو ان کا جو بیٹا ہوگا یا ان کی جو اولاد ہوگی وہ ان کو جاتے ہوئے روک لے گی اور کہے گی کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے. صحیح ہے. ہم یہ تو سنتے ہیں کہ اولاد کو والدین روک لے گی کہ جو ہے وہ ہم نے اسے آگ کر دیا تھا, لیکن روایت کے جملے کہ اولاد کہے گی کہ ہم نے والدین کو آگ کر دیا ہے. صحیح ہے. کیوں؟ کہا انہوں نے ہمارے حقوق ادا نہیں کیے تھے. اب کیا کیا حقوق ہے؟ پہلی جو بات ہے, پہلی جو ذمہ داری ہے ماں باپ کی, ان یعلم القرآن, کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے. صحیح ہے, یہ حق ہے. اگر حق ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن جو ہے وہ تیار رہیے کہ کبھی بھی اولاد جو ہے وہ گریبان پکڑ لے گی. صحیح ہے. دوسرا حق ان یحسن اسما, اور تیسری بات ان یحسن ادبا. تیسرا حق ہے کہ اسے اچھا ادب سکھائے, دوسرا حق ہے اس کا اچھا نام رکھے. صحیح ہے. ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے. صحیح ہے. ہمارے یہاں ٹی وی ایکٹر پر نام رکھتے ہیں. صحیح ہے. آج کل یہ ایکٹر بڑا چل رہا ہے مارکیٹ میں. صحیح ہے. اس کا نام رکھیں گے نہیں, اہل بیت علیہ السلام کے نام پر نام رکھا جائے, یہ نام گھر میں برکتیں لے کر آتے ہیں. صحیح ہے. روایت آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. تو پہلی ذمہ داری تو ماں باپ کی کہ اچھا نام رکھیں. اب اگر ماں باپ نے اچھا نام رکھ دیا تو کم بخت دوست یا جو محلہ ہوتا ہے وہ نام بگاڑ دیتا ہے. صحیح ہے. بالفرض ماں باپ نے بڑا اچھا نام رکھا غلام حسین, کتنا پیارا نام ہے, حسین کا غلام. معاشرے نے نام بگاڑ دیا, گلو کہہ دیا. صحیح ہے. اب مشہور ہو گئے گلو صاحب. صحیح ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ کئی اور نام جو ہے وہ معاشرے نے بگاڑ کر جو ہے وہ پیش کرنا شروع کیے. متقی کی یہ صفت نہیں ہے. متقی کبھی بھی دوسروں کو برے ناموں سے نہیں پکارتا. آپ لوگ ہنس رہے ہیں, یہ میری بات کی جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہے. صحیح ہے. تو متقی کبھی بھی جو ہے وہ برے ناموں سے نہیں پکارتا, برے القاب سے یاد نہیں کرتا. اچھا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اتنا ناموں سے پکارا اس کو, کیا وہ اس کا جو اصلی نام تھا وہ جو ہے وہ لوگوں نے بلا دیا, اب وہ جو ہے وہ اس کا دوسرا نام لیتے ہیں کہ بس اس کا یہی نام ہے. صحیح ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا نام لیا جا رہا ہے اس کی اب اہانت بھی نہ ہوتی ہو, دل آزاری بھی نہ ہوتی ہو, لیکن اگر ہو سکتا ہے کہ شروع میں دل آزاری ہوئی ہو تو نتیجہ بھگتنا پڑے گا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالفرض آپ اس کو ابھی برے نام سے پکارتے ہیں, اس کو عادت ہو چکی ہے, لیکن کوئی تیسرا بندہ آ جائے, اس نے سن لیا اور وہ ہنس گیا, ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے اس کی دل آزاری ہو جائے. ایک روایت عرض کرتا ہوں خالی, اس کا نقصان کیا ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صل علی محمد و آل. چھٹے امام کا فرمان ہے, فرمایا جو کوئی بھی مومن کی اہانت کرتا ہے, اس کی آبرو ریزی کرتا ہے, یعنی اس کی عزت کو داغدار کرتا ہے. اب آپ بتائیے کس کس ذریعے سے اس کی عزت ختم ہو سکتی ہے, کس کس ذریعے سے اس کی توہین ہو سکتی ہے. ایک تو میں نے بتا دیا, نام بگاڑنے کے ذریعے سے, اور غیبت کرنے سے, اور تہمت لگانے سے, اور ایک جو میں چاہ رہا ہوں وہ آ جائے تو بات بنے گی, اور بے عزتی کرنا. تو وہی ہے نا, اہانت کرنا. بے عزتی ہوگی کیسے یہ پوچھ رہا ہوں. اور غیبت ہو گیا, تہمت ہو گیا, نام بگاڑنا ہو گیا, اور اس میں سے نقص نکالنا, خامیاں نکالنا, اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں یار. آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں چلتے پھرتے, یا چلیں سنتے بھی رہتے ہیں. گالی دینا. صحیح ہے. یہ جو میں چاہتا ہوں وہ جو ہے وہ اس پر زیادہ زور دیتا ہوں کہ تاکہ جو ہے وہ یہ جلد سے جلد برائی ختم ہو. صحیح ہے. تو یہ 4-5-6 چیزیں جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی. گالی دینا, غیبت کرنا, نقص نکالنا, نام بگاڑنا, اس کے جو ہے وہ اگر بالفرض کوئی خدا نہ خواستہ اس کے جسم میں کوئی عیب ہے, بالفرض جو ہے وہ کوئی عیب پایا جاتا ہے ہاتھ میں, پیر میں, اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کی نقل اتارنا, یا کچھ بھی کرنا جس کے ذریعے سے مومن کی اہانت ہوتی ہو, چاہے کوئی بھی ذریعہ ہو. چھٹے امام نے فرمایا جو کوئی بھی مومن کی اہانت کرتا ہے, بلکہ اہانت کرتا نہیں, اہانت کا ارادہ کرتا ہے, اللہ اس کو اپنی ولایت سے نکال دیتا ہے. صحیح ہے. ہمارا دین ہی اسی پر ہے کہ ہم ولایت کا اقرار کرتے ہیں. صحیح ہے. پروردگار عالم کی ولایت مانتے ہیں, رسول اللہ کی ولایت مانتے ہیں, امیر کائنات کی ولایت مانتے ہیں, 14 معصومین کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں. مولا نے فرمایا جو کوئی مومن کی اہانت کا ارادہ کرتا ہے اللہ اپنی ولایت سے خارج کر دیتا ہے. ہمارا تعلق نہیں ہے, نکالو اس کو یہاں سے, ہماری فہرست میں اس بندے کا نام نہیں ہے, اس کو باہر کر دو. اچھا اب جب اللہ نے اپنی ولایت سے نکال دیا تو کون اس کو قبول کرتا ہے؟ کیا شیطان اس کو قبول کرے گا؟ روایت کے جملے ہیں, شیطان جب دیکھتا ہے, اچھا بھڑکایا ہے کس نے مومن کی اہانت پر؟ خود شیطان نے. لیکن وہ جب دیکھتا ہے کہ اللہ نے نکال دیا ہے تو روایت کے جملے شیطان بھی بیزاری کا اظہار کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں بھی اس کو اپنی سرپرستی میں قبول نہیں کرتا اور میں اس سے بیزار ہوں. صحیح ہے. اور شیطان بھی جو ہے وہ قبول نہیں کرتا. اب آپ سوچیے بندہ کتنا بدبخت ہوگا کہ شیطان جیسا ملعون بھی جو ہے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سب سے بڑا نقصان مومن کی اہانت کا یہی ہے کہ پروردگار عالم اپنی ولایت سے نکال دیتا ہے اور شیطان بھی اس کو جو ہے وہ پھر اپنی ولایت میں قبول نہیں کرتا جو مومن کی اہانت کا ارادہ کرے. صحیح ہے. اب وہ کسی بھی طریقے سے اہانت ہو, آپ بہتر جانتے ہیں کون کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے اہانت ہو سکتی ہے. صحیح ہے بھائی. موبائل رکھ دیں, ایک صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اس سے بہتر صلوات پڑھے مل کر ایک اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اچھا تو بتائیے اب دو صفتیں کون کون سی بیان کر دی میں نے آپ کے سامنے؟ جو چیزیں اسے یاد کروا دی گئی ہیں، جو چیزیں اسے بتائی گئی ہیں، اسے بھلاتا نہیں۔ اچھا دیکھیے اس میں ایک بات رہ گئی، جو چیزیں اسے بتا دی گئی اسے بھلاتا نہیں۔ مولانا صاحب ہم کیسے یاد رکھیں ان چیزوں کو؟ اس کا بہترین طریقہ جو علماء کرام نے بیان کیا نا وہ ہے محاسبہ نفس۔ محاسبہ نفس کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ پر تجزیہ کرنا، اپنے آپ کو اینالائز کرنا، اپنے آپ کا جو ہے وہ حساب و کتاب کرنا، اس کو کہتے ہیں محاسبہ نفس۔ صحیح ہے؟ یعنی پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ساتویں امام نے فرمایا جو محاسبہ نفس نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ انسان کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اپنا خود حساب کرے روزانہ۔ جیسے ہم بالفرض آپ جاب کر رہے ہیں، کہیں پر کاروبار کر رہے ہیں تو آپ حساب کرتے ہیں پروفٹ اور لاس کا۔ صحیح ہے کہ فائدے میں چل رہے ہیں یا نقصان میں چل رہے ہیں۔ کوئی روزانہ حساب کرتا ہے، کوئی ہفتہ وار حساب کرتا ہے، کوئی ماہانہ حساب کرتا ہے۔ صحیح، تو جیسے بزنس میں کیلکولیٹ کرتے ہیں نا پروفٹ لاس کا، ویسے انسان کو اپنی زندگی کا بھی کرنا چاہیے کہ زندگی جو ہے وہ اب منافع میں چل رہی ہے یا نقصان میں چل رہی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ محاسبہ نفس، کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، حساب کرو اپنا اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ صحیح ہے؟ یہ مولا کی حدیث ہے۔ تو اب حساب کس طریقے سے کیا جائے؟ امیر المومنین کا ایک جملہ بتاتا ہوں۔ مولا سے پوچھا گیا مولا اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کیا جائے؟ کہا کہ جب رات کو بستر پر جاؤ یا جب دن گزر جائے تو ایک لمحے کے لیے بیٹھ جاؤ اور ایک لمحے کے لیے یا بستر پر لیٹے لیٹے ہماری زبان میں اپنا جو ہے وہ پورا دن جو ہم نے گزارا ہے اس کو سوچو۔ اگر دیکھو، مولا نے فرمایا اگر دیکھو کہ تم نے پورے دن نیکیاں کی ہیں، اچھائیاں کی ہیں، تو فوراً کہو الحمدللہ رب العالمین۔ صحیح ہے؟ اس سے ہوگا کیا کہ اللہ تمہارے نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہے شکر کے ذریعے سے، تو نیکیوں میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اور تم دیکھو کہ اللہ نے پورے دن مجھے نیکیوں کی توفیقات دیے، تو ایک دفعہ اللہ کی بڑائی کے لیے تکبیر بھی کہو اللہ اکبر۔ صحیح ہے؟ جب نیکیوں کی توفیق دیکھو کہ تمہیں مل رہی ہے تو کہو اللہ اکبر، جب دیکھو کہ تم نے نیکیاں کی ہے تو کہو الحمدللہ رب العالمین۔ اور کہا کہ اگر دیکھو کہ گناہ کیے ہیں، کہا کہ پھر فوراً جو ہے وہ پکا ارادہ کرو اب نہیں کریں گے۔ مومنین کا مذاق اڑایا تھا، گالی دی تھی، غیبت کی تھی، جھوٹ بولا تھا، نماز کو حقیر سمجھا تھا، دوسرے کاموں کو ترجیح دی تھی، نماز کو ڈیلے کیا تھا، جو بھی کیا ہے ٹھیک ہے، اب دن کا آخر آ گیا، اب پکا ارادہ کرو اب نہیں ہوگا کل سے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اپنے گناہوں کو مٹاؤ، کس کے ذریعے سے؟ محمد و آل محمد پر زیادہ سے زیادہ صلوات بھیج کر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس محاسبہ نفس پر گارنٹی دی ہوئی ہے، ضمانت دی ہوئی ہے۔ جو چاہتے ہیں نا کہ ہمارا دن اگلے دن سے جو ہے وہ مزید بہتر ہو جائے، ہمارے دن جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں، اس کے لیے کہا کہ محاسبہ نفس کیا کرو، گارنٹی ہے۔ اگر یقین نہ ہے تو آپ 3-4 دن کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ جو ہے وہ دن مزید سے مزید بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ صحیح ہے؟ تو دو صفتیں آپ کے سامنے بیان کی اب تک متقی کی، ایک جو اسے یاد کرا دیا گیا اسے بھلاتا نہیں ہے، دوسری برے ناموں سے، برے القابات سے اس کو نہیں پکارتا، برے ناموں سے اسے یاد نہیں کرتا۔ تیسری اور آخری صفت ہے آج تک جو ہے وہ بیان کرتا ہوں، ولا یزار بالجار۔ فرمایا یہ متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے پڑوسیوں کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ صحیح ہے؟ پہلے بیان کیا تھا آپ کو اگر یاد ہو، 21 رمضان کی جو شب کی مجلس تھی اس میں امیر کائنات کی میں نے وصیتیں پڑھی تھی۔ اس امیر کائنات کی وصیت میں مولا نے فرمایا تھا اللہ اللہ فی الجیران، اپنے پڑوسیوں کے معاملے میں ڈرتے رہنا۔ اور اس کے بعد مولا نے فرمایا تھا کہ تمہارے نبی کریم نے پڑوسیوں کے متعلق اتنی وصیت کی، اتنے حقوق بتائے کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم پڑوسیوں کا وراثت میں کوئی حصہ قرار دے، اتنے زیادہ حقوق ہیں۔ مولا نے متقی کی صفت بیان فرمائی، فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو پڑوسیوں کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ ایک روایت سن لیجیے بس۔ رسول اللہ کے سامنے ایک آیا ایک صحابی اور کہا یا رسول اللہ ایک عورت ہے، دو عورتوں کی مثال دی۔ کہا ایک پہلی عورت وہ ہے کہ جو نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، رات بھر عبادت کرتی ہے، صدقہ اور خیرات بھی دیتی ہے۔ صحیح ہے؟ کیا کیا نہیں کیا ہو گئی؟ رات بھر عبادت بھی کر رہی ہے، دن بھر روزہ بھی رکھ رہی ہے، صدقہ اور خیرات بھی دے رہی ہے۔ صحیح ہے؟ اچھائیاں اچھائی ہے۔ کہا لیکن پڑوسیوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، یہ جہنم میں جائے گی۔ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات سب کر رہی ہے، نبی نے کہا کوئی خوبی نہیں ہے، کہا جہنم میں جائے گی، یہ اہل جہنم میں سے۔ ایک اور عورت کی مثال دی، کہا یا رسول اللہ ایک اور عورت ہے جو واجب نماز پڑھتی ہے، جو ماہ رمضان کے روزے کرتی ہے اور پڑوسیوں کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ نبی نے کہا یہ اہل بہشت میں سے، یہ جنت میں جائے گی۔ صحیح ہے؟ اب آپ جو ہے وہ فرق دیکھیں، کہاں ایک عورت جو نماز عبادتوں سے جس کا تعلق ہے، صدقہ و خیرات سے تعلق ہے، لیکن صرف پڑوسیوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، کہا یہ جہنمی ہے۔ اور ایک عورت جو صرف واجب نماز اور واجب روزے پر اکتفا کر رہی ہے، پیغمبر اکرم نے فرمایا ہاں یہ جو ہے وہ جنتی ہے اگر یہ پڑوسیوں کو نقصان نہیں پہنچا رہی۔ اتنا اہم ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآلہ
ان کی مشہور و معروف روایت ہے جو ایام فاطمیہ میں پڑھی جاتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام اپنی مادر گرامی کے برابر میں بیٹھے اور جناب سیدہ رات کا آخری وقت آ گیا اور دعا کر رہی ہیں سب کے لیے. امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا میری ماں ایک ایک پڑوسی کا نام لے کر دعا کر رہی ہے. صحیح ہے, ایک ایک پڑوسی کو یاد کر رہی ہے اور انہیں اپنی دعاؤں میں یاد کر رہی ہے. امام حسن کہتے ہیں میں نے دیکھا بہت دیر ہو گئی کہ میری والدہ صرف پڑوسیوں کے متعلق ہی دعا کر رہی ہے, ہمارے لیے کوئی دعا ہی نہیں کی. میں نے فوراً مادر گرامی سے پوچھا کہ مادر گرامی کیا بات ہے, آپ نے ہمارے لیے کوئی دعا نہیں کی, بس پڑوسیوں کے لیے دعا کی. جناب سیدہ کونین نے ایک جملہ فرمایا بیٹا الجار ثم الدار, پہلے باہر والے پھر گھر والے. صحیح ہے, پہلے ان کے لیے دعا کی جائے گی پھر اپنے لیے دعا کی جائے گی. یہ جناب سیدہ کونین نے پڑوسیوں کو حق بھی بتایا اور ایک دعا کرنے کا ادب بھی بتایا کہ پہلے باہر والوں کے لیے دعا کرو پھر اپنے لیے دعا کرو, پہلے دوسرے مومنین کے لیے دعا کی جائے پھر اپنے لیے دعا کی جائے. ایک دعا صلوات پڑھیں مل کر باواز سے بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے, پروردگار ہمیں ان صفتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما, جو کچھ سن رہے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, جو کچھ سن رہے ہیں ان کو یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرما, زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل معلوہ وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد, وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین وموسیٰ ابن جعفر الکاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسیٰ الرضا من اطرت بررت المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقك المعدی النبیک ووارث علم الماضیین من الوصیین الذي ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورا وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه يملأ الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهورا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي انعامك انك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین والسلام علیہ وعلیہم. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی